तेरी खुशबू की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पारस ग्राहम को मारने का प्लान बना चुका था। उसने उसे अपने घर बुलाया और बहुत ज़्यादा शराब पिलाई, जिसकी वजह से ग्राहम अपना होशो हवास खो बैठा और घर से वापसी पे पुल के ऊपर उसने ग्राहम को दरिया में धक्का दे दिया, जिसकी चंद ही लम्हों बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों और अखबारात में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट छपी, उसके मुताबिक उसकी मौत की वजह ज़्यादा शराब पीना बताया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद उसको एक कॉल मौसूल हुई जो कि ग्राहम की बीवी की थी, और उसके बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है। ग्राहम की बीवी ने कहा, तुम पारस हो ना? मुझे ग्राहम की दुकान से एक कागज़ मिला है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा था। इसने मुझे कहा था अगर मामलात में नज़र रखी जाए तो आखिर में इसका सिला ज़रूर मिलता है। मुनाकिश तस्वीरें बार बार नीलामी में आती हैं और तब मैं जानना चाहूँगा कि इनकी कीमत क्या अदा की जब ये मेरे हाथों से गुजरी थी। पारस को अपने पेट में मरोड़ उठता हुआ महसूस हुआ। उसने एहतियातन अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने मुंह पर रख लिया। लिहाजा जब मुझे इसकी मेज़ पर 300 पाउंड का फटा हुआ चेक मिला जो तुम्हारे नाम लिखा था, तो फितरी तौर पर मुझे तजस्सुस हुआ। लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? फ़ोन बुक से। अगर इसमें ना भी होता तो दुनिया बहुत छोटी है, बहुत से लोग तुम लोगों को जानते हैं। मैं किसी दुकानदार से पूछती तो वो बता देता। पारस के पास बीजी की बनाई हुई तस्वीर थी। पारस ने उससे पूछा, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? पारस ने होठों पर ज़ुबान फेरते हुए कहा, दरिया के पुल पे जो हुआ इसका यकीनन कोई सबूत नहीं था, लेकिन इस चेक की वजह से ग्राहम के साथ इसका ताल्लुक साबित हो सकता था और इस शुबे में कोई गुंजाइश न थी। पामिला बोली, मैं अपने शौहर की जिम्मेदारी और इसकी ख्वाहिशात पूरा करना चाहती हूँ। मैं वो तस्वीर ख़रीदना चाहती हूँ। तुम मुझे वो तस्वीर दे दो और मैं वो तुम्हें फटे हुए चेक के टुकड़े दे दूंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसने चेक का काउंटर फाइल खाली छोड़ दिया था। तुम इस चेक को ज़ाया कर दोगे तो मेरे अलावा ये किसी को मालूम ना हो सकेगा। इस तरह तुम सुकून से रह सकोगे और मुझे एक कीमती आर्ट का नमूना मिल जाएगा। पारस ने सर उठाकर इस तस्वीर की तरफ देखा और अचानक उसका जहन इसी तरह पुरसकून हो गया। वो हमेशा इस पर इसी तरह असरअंदाज होती थी। इसने सोचा ऐसी ही औरत की उसे ज़रूरत थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान पर आ जाऊंगा। तुम दुकान कब बंद करती हो? पामिला ने कहा, 6 बजे। परेशान मत हो, इस वक्त वहाँ कुर्बो जवार में कोई नहीं होता। मैं 6 बजे ही आऊँगा। तुम दुकान बंद कर दोगी? दूसरी जानिब से कहकर सुनाई दिया, बिल्कुल ठीक है, हम नहीं चाहते दूसरे गाहक हमें देखें। लोगों को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। फ़ोन रखने के बाद उसने तस्वीर से कहा, वो कुछ भी साबित नहीं कर सकते। लेकिन वो पामिला से खौफज़दा था। वो कितना ज़्यादा बोलती है, इसकी ज़बान बंद करना ज़रूरी है। क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? इसने तस्वीर से पूछा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तुम तो बिल्कुल खामोश हो। पारस को महसूस हुआ उसकी खामोशी में ही इशारा छुपा हुआ है। उसने अपने अंदाज में जवाब दे दिया था, इसे लाजमन खामोश होना पड़ेगा। इसने अपने आप से कहा। इसके जहन में मंसूबे वाज़ेह होने लगे, जैसा कि ये तस्वीर। पारस घर से रवाना हुआ तो उसकी बगल में कागज़ का एक थैला दबा हुआ था। पामिला की दुकान का दरवाज़ा बंद था, लेकिन इसकी पहली दफ़ा दस्तक देने पे खुल गया। पामिला के बाल सुनहरे थे, जिनमें कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी। उसने उन्हें पीछे बांध रखा था। इसने आम से कपड़े पहन रखे थे और मेकअप नहीं किया हुआ था। पामिला ने रस्मी तकल्लुफ़ात में पड़े बगैर ग्राहम की मेज़ की दराज खोली। उसमें से कागज़ के चंद टुकड़े निकाले। जब इसने उसको मेज़ पर रखा तो पारस ने पहचान लिया, ये वही 300 पाउंड का चेक था जो उसने फाड़ कर ग्राहम की दुकान में डाल दिया था। वो तस्वीर कहाँ है? पामिला ने तेज़ लहजे में कहा। पारस ने वो पैकेट मेज़ पर रख दिया। इसने अपने दस्ताने नहीं उतारे थे, इसलिए उसे मज़ीद किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं थी। पामिला का ध्यान पैकेट की तरफ था। पारस ने अचानक उसकी गर्दन दबोच ली और इसको दोनों हाथों से दबाना शुरू कर दिया। इसकी गिरफ्त
سخت سے سخت ہوتی گئی۔ پامیلا نے اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کی لیکن ناکام رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں کانٹے میں پھنسی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ پارس نے اپنا ایک ہاتھ گردن سے ہٹا کے اس کے منہ پہ رکھا لیکن وہ پہلے ہی ساکت ہو چکی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، البتہ کچھ فاصلے پر ایک اسٹریٹ لائٹ روشن تھی۔ پارس نے دکان کی لائٹ بند کی اور باہر آ گیا۔ گلی میں بالکل سناٹا تھا، کسی نے اسے دکان سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ اپنی گلی کے موڑ پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے ڈسٹ بن کا ڈھکنا اٹھایا اور اس میں دستانے اور وہ پیکٹ پھینک دیے جس میں تصویر کے بجائے محض ایک گتے کا ٹکڑا تھا۔ اسے یقین تھا صبح کارپوریشن کی گاڑی آنے سے پہلے علاقے کے لوگ اس میں مزید کچرا ڈالیں گے اور یہ دونوں چیزیں نیچے دب جائیں گی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا جہاں وہ تصویر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے تصویر سے کہا، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ اس نے تصویر کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور واپس دیوار پر آویزاں کر دیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اس لیے لباس تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر لیٹ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے کسی کار کے رکنے کی آواز سنی۔ پھر کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا اور کسی نے نچلی منزل سے اس کا نام پکارا، پارس تم کہاں ہو؟ اینا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کئی مہینوں سے وہ اس لمحے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اینا واپس آ گئی تھی، شاید دوبارہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن وہ بدل چکا تھا۔ اس کے گھر میں اینا کی جگہ وہ تصویر آ گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا اور اینا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ شوخ لباس پہنے ہوئے تھی، اس کے کھلے ہوئے بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ پہلے کی طرح زندگی سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ اس کے عقب میں دروازے کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ پارس کیا تم ٹیکسی کا کرایہ دے سکتے ہو؟ میرے پاس چینج نہیں ہے۔ پارس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیے۔ اس کے جانے کے بعد پوچھا، کیا ہوا، واپس کیوں آ گئی؟ میں نے اسے چھوڑ دیا پارس، اور میں کہاں جاتی؟ میرے پاس اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کافی پینے کے بعد اور اپنے بارے میں مزید کچھ بتانے کے بعد اس نے کہا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بہرحال ہماری شادی ابھی بھی قائم ہے اور مجھے یہاں رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پارس نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر بیڈ روم میں جانے لگی تب وہ تیزی سے بولا، نہیں، تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ وہ مڑی اور حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، او میرے خدا، کیا تم نے یہاں کسی اور کو رکھا ہوا ہے؟ تمہارے لیے یہ غیر معمولی بات ہوگی۔ اس نے کہا، بہت کچھ بدل چکا ہے، میں دوبارہ پہلے جیسا تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ او بہت خوب، فی الحال میں اس بارے میں نہیں سوچ سکتی کیونکہ بہت تھک چکی ہوں اور مجھے لباس بھی تبدیل کرنا ہے۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ میں نے چیریٹی شاپ کو دے دیے۔ اوہ بے وقوف انسان، ان میں میرے کچھ قیمتی سویٹر بھی تھے، اب مجھے پہننے کے لیے کچھ اور دو۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظر سرہانے پڑی ہوئی تصویر پر پڑی۔ یہ یہاں کیوں رکھی ہے، اسے ہٹاؤ۔ پارس منہ بناتے ہوئے بولا، میں باہر جا رہا ہوں، جو چاہے کرو۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ کوٹ پہنے بغیر ہی باہر آ گیا تھا، لیکن زیادہ سردی نہیں تھی۔ وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے لگا اب اسے گھر نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں اس کی منہ پھٹ زبان دراز بیوی آ چکی تھی۔ تقریباً 1 میل چلنے کے بعد وہ ایک پب میں داخل ہوا۔ یکے بعد دیگرے بیئر کے 2 گلاس چڑھائے۔ اس کا دماغ کام کرنے لگا۔ اس نے سوچا اسے اینا کا سامنا کرنا چاہیے، شاید اسی صورت وہ کچھ کر سکے گا جو کہ اینا اس سے کروانا چاہتی ہے۔ اگلے روز صبح اس نے اپنا کوٹ دیوار پر لٹکا دیکھا تو اسے ایک بات یاد آئی جس نے اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑا دی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گراہم کی دکان کا منظر گھوم گیا جہاں میز پر پامیلا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے گراہم کے دیے ہوئے چیک کے ٹکڑے اپنے کوٹ میں رکھ لیے تھے۔ اس کا خیال آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اوور کوٹ کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری جیبیں دیکھ ڈالی لیکن ٹکڑے غائب تھے۔ کاغذ کے قیمتی ٹکڑے گراہم اور اس کا تعلق ظاہر کر سکتے تھے۔ اس نے پورا فرش چھان مارا، یہ سوچ کر کہ شاید اس نے کوئی غلطی سے ٹکڑے ادھر ادھر پھینک دیے ہوں، پر وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر سے اینا کا خیال آیا۔ اس نے اینا کو آواز لگائی۔ وہ سٹنگ روم میں تھی اور بولی، ہیلو پارس ڈارلنگ، میں ابھی بھی شہر سے واپس آئی ہوں۔ کیا تم نے میرے کوٹ کی جیبوں کی تلاشی لی ہے؟ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے اور الماری میں بھی کچھ نہیں ملا، اس لیے میں نے یہ سوچ کر تمہارے کوٹ کی جیبیں ٹٹولی کہ شاید کچھ چینج مل جائے تاکہ میں اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤں۔ پھر کیا ملا؟ تمہاری جیب سے مجھے پھٹا ہوا ایک چیک ملا جس پر ایک رقم لکھی ہوئی تھی اور کسی گراہم نامی شخص کے دستخط تھے۔ کیا تم نے غصے میں آ کر وہ چیک پھاڑا تھا؟
تم کتنے بدل گئے ہو، جبکہ میں تمہیں ایک محتاج شخص سمجھتی ہوں۔ بال میں وہ چیک لے کر بینک گئی تھی۔ کیا؟ وہ چلایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ چیک غلطی سے پھٹ گیا ہے۔ مینیجر کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود بھی یہ چیک کیش ہو سکتا ہے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، تاہم وہ چیک فوراً ہی کیش نہیں ہوا۔ غالباً مینیجر نے کہا تھا کہ وہ ان ٹکڑوں کو مزید غور اور تصدیق کے لیے آگے بھیجے گا۔ 6 ماہ بعد جب وہ پیٹر سے ملنے جیل گئی تو وہاں حالت دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا اور بولی، اوہ میرے خدا، کتنی ناگوار بو ہے، کیا کبھی اس جگہ کی صفائی نہیں ہوئی؟ بہرحال میں یہ بتانے آئی ہوں کہ وکیل کی فیس دینے کے لیے گھر کی ہر چیز فروخت کرنا ہوگی۔ تمہارا کیس بہت کمزور ہے۔ اس چیک کے ٹکڑوں سے اس عورت کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے۔ ان پر پامیلا کا لعاب لگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے بینک مینیجر اخبار میں پامیلا کے قتل کی خبر پڑ چکا تھا، اس لیے تمہارے نام لکھا ہوا چیک دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا۔ پھر پولیس نے تمہارا ذخیرہ دیکھا تو گراہم کی دکان سے تمہارا تعلق بھی ثابت ہو گیا۔ رہی صحیح کسر گراہم کی اس خط نے پوری کر دی جو اس نے اپنی بیوی کو لکھا تھا۔ اس میں اس نے کسی خاص تصویر پر نظر رکھنے کی بات کی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ تم اس معاملے میں کیسے ملوث ہو گئے، لیکن تم پر گراہم اور اس کی بیوی کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ پارس اب بھی اس تصویر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اینا سے کہا، وہ تصویر مت بیچنا جس میں ایک عورت فر کا کوٹ پہنے کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے پارس، اسے بیچنا پڑا۔ نیلام کرنے والے کا کہنا تھا کہ پورے گھر میں یہی ایک قیمتی چیز ہے جس کے اچھے پیسے مل سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جب میں اسے پیک کر رہی تھی تو مجھے اس عورت کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی زرد آنکھوں کی سردی میرے ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ تم کیوں مسکرا رہے ہو پارس؟ کسے دیکھ رہے ہو؟ اینا کے بائیں کندھے کے پیچھے دیوار پر ایک سایہ نمودار ہوا، وہی نقاب میں چھپا چہرہ اور کپڑے کی کئی تہوں میں لپٹا ہوا جسم۔ وہ اینا کو کیا بتاتا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے اینا نہیں دیکھ سکتی۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ یہ تصویر چاہے کتنی بار فروخت ہو جائے لیکن اس کا تصور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔